حیران و پریشان کوئنٹن نے اسے ناقابل یقین نظروں سے گھورا۔ وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا، پروین، مذاق مت کرو اب۔ پروین نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، باہر نکلو۔ کوئنٹن فوراً فرمانبرداری سے گاڑی سے اتر گیا۔ وہ گاڑی کے اندر جھانکنے کی ہمت بھی نہ کر سکا۔ حالانکہ گاڑی کے شیشے اندر سے باہر دیکھنے کے قابل تھے، مگر باہر سے اندر دیکھنا ممکن نہ تھا۔ 1 منٹ بعد گاڑی کا دروازہ کھلا اور پروین سرخ لباس پہنے باہر نکلی۔ پھر اس نے نقاب پہنا۔ اس لمحے کے بعد اس کے سامنے کھڑی شخصیت جیسے بدل گئی ہو۔ اس کی وہ دیہاتی سی کزن اچانک پراسرار مارشل آرٹس کی ماہر بگ سسٹر میں تبدیل ہو گئی۔ کوئنٹن حیران ہوا۔ اسے لگا جیسے آج صبح وہ غلط آنکھوں کے ساتھ جاگا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ تو اتنے دنوں سے عورت کا پیچھا کر رہا تھا، جب سے جوئل کو پروین کی شناخت پر شک ہوا تھا، لیکن اتنا وقت گزرنے کے باوجود بھی اسے یہ اندازہ کیوں نہ ہوا کہ وہی عورت دراصل بگ سسٹر ہے؟ جب وہ ابھی شوق میں تھا تو پروین نے پوچھا، تو تم میرے چھوٹے بھائی ہو؟ کوئنٹن اسے اچانک وہ سب یاد آیا جو وہ ابھی شیخی بگاڑتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ بگ سسٹر نے اسے اپنا چھوٹا بھائی مان لیا ہے۔ آخر بگ سسٹر ہمیشہ نقاب پہنتی تھی اور اس کی بیٹی بھی 5 سال کی تھی، تو اس نے لاشعوری طور پر سمجھا تھا کہ بگ سسٹر اس سے بڑی ہوگی۔ اسے کیا پتا تھا کہ بگ سسٹر اچانک اس کی چھوٹی کزن ہی نکلے گی۔ کاش وہ کوئی گڑھا کھود کر اس میں چھپ جاتا۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ اس نے اور کیا کیا کہا تھا۔ پھر اسے وہ دن یاد آیا جب پہلی بار ملا تھا اور بڑے فخر سے اس نے کہا تھا، چاہے تم چچا ایان کی رسوائی کی یادگار ہی کیوں نہ ہو، فکر نہ کرو، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ میں کسی بھی اسمتھ کو وقت سے پہلے مرنے نہیں دوں گا۔ پھر اس کے بعد اس نے یہ کہا تھا، کیا تم ادھر ادھر بھاگنا بند نہیں کر سکتی؟ میرے بغیر جو دنیا کا تیسرا بہترین فائٹر ہوں تو تم تو زندہ بھی نہ رہ سکو گی۔ کیا تم مارشل آرٹس کے ٹورنامنٹ میں حصہ لے رہی ہو؟ کیا تم بگ سسٹر سے ملنا چاہتی ہو؟ میں اس کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھتا ہوں۔ کیا تم بگ سسٹر کے ساتھ تصویر لینا چاہتی ہو؟ ایک کے بعد ایک بات اس کو یاد آنے لگی۔ کوئنٹن کو لگا اس کے گال مزید لال ہو گئے ہیں۔ اچانک اس نے پوچھا، 3 طرح کی موتیں ہوتی ہیں، کیا تم جانتی ہو وہ کون سی ہیں؟ پروین نے بھویں اچکائیں اور پوچھا، کون سی؟ کوئنٹن بولا، پہلی ہے جسمانی موت، یعنی انسان کا مر جانا۔ دوسری ہے نفسیاتی موت، جب انسان امید کھو دیتا ہے اور جینے کی خواہش ختم ہو جاتی ہے۔ تیسری ہے سماجی موت۔ پھر اس نے پروین کو گھورا اور کہا، پروین، تم نے مجھے ابھی تیسری قسم کی موت کا تجربہ کرایا ہے۔ پروین ہنس دی اور آگے بڑھ گئی، چلو اندر چلیں۔ کوئنٹن نے سرد چہرے سے کہا، میں اندر نہیں جانا چاہتا، میں مرنا چاہتا ہوں۔ پروین نے اس کی پرواہ نہیں کی اور میدان کی طرف چل پڑی۔ 2 قدم بعد اس نے پیچھے قدموں کی چاپ سنی۔ پھر کوئنٹن کی آواز آئی، پروین، تم اپنی شناخت کیوں چھپا رہی ہو؟ کیا بگ سسٹر کی پہچان بہت زبردست نہیں ہے؟ پروین نے جواب دیا، پریشانی ہوتی ہے۔ پریشانی؟ کوئنٹن نے کچھ دیر سوچا۔ اچھا، تمہیں فکر ہے کہ لوگ تنگ کریں گے اگر انہیں پتہ چل گیا تو؟ ہاں، یہ سچ ہے، آخرکار بگ سسٹر تو مشہور شخصیت ہے۔ فکر نہ کرو پروین، میں بہت اچھا راز رکھنے والا ہوں، میں کبھی کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ پروین ہمیشہ اپنی ماں کی آخری وصیت پر عمل کرتی آئی تھی کہ اپنی شناخت ظاہر نہ کرے اور سادہ زندگی گزارے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اب تک اپنی پہچان نہیں کھولی تھی، لیکن کوئنٹن بہت ہی پریشان کن ثابت ہوا تھا۔ اور اب وہ جان چکا تھا کہ پروین میدان میں آئی ہے تو اس کی ٹریکنگ صلاحیتوں کے باعث اس سے پیچھا چھڑانا اور بھی مشکل تھا۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی شناخت ظاہر کر دے۔ ویسے بھی اگرچہ کوئنٹن بچگانہ حرکتیں کرتا ہے، مگر وہ اسمتھ خاندان کی خفیہ فوج کا لیڈر ہے۔ وہ بے وقوف نہیں تھا۔ پروین کوئنٹن کے ساتھ میدان میں داخل ہو گئی۔ جیسے ہی وہ اندر پہنچے، کوئنٹن اچانک بولا، بگ سسٹر، مجھے ایک مسئلہ نظر آیا ہے۔ پروین نے گھورا، کیا؟ کوئنٹن بولا، مجھے توقع نہیں تھی کہ تم ثالث کے پیچھے کوئی ہینڈسم لڑکا بھی رکھتی ہو۔ نمبر 820 یقیناً شمائل کا اصلی باپ ہے نا؟ پروین نے یہ بات تو سوچی ہی نہ تھی کہ وہ ثالث کی پہچان ظاہر کر سکتی تھی یا نہیں۔ اس بارے میں یقین نہیں تھا، اس لیے اس نے بس ایک کر کے ہاں کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کوئنٹن کی آنکھیں مزید چمکنے لگیں اور اس نے کہا، تم کمال ہو،
تم میں ثالث جیسے آدمی کو بھی دھوکہ دینے کی ہمت کی۔ فرمین، چھوڑو اسے، جو سوچنا ہے سوچنے دو۔ اس رات 5 مقابلے تھے، اس لیے وقت کافی کم تھا۔ فرمین نے ادھر ادھر نظر ڈالی اور پوچھا، وہ ابھی تک نہیں آیا؟ کوئنٹن نے بھی دیکھا۔ جب وہ دونوں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے تو ایک مردانہ آواز گونجی، کیا تم لوگ ٹیم دنیا کے تیسرے بہترین ہو؟ دونوں نے ایک ساتھ نظر دوڑائی اور دیکھا کہ ایک آدمی عقاب والے نقاب میں ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ لمبا چوڑا کالے سوٹ میں ملبوس تھا۔ چلتے ہوئے اس کی شخصیت میں عدل و انصاف کا سا تاثر جھلک رہا تھا۔ اس نے اپنی آواز جان بوجھ کر دبائی تھی تاکہ کوئی اس کی اصل آواز نہ پہچان سکے۔ فرمین خاموش رہی اور کوئنٹن کی طرف دیکھا۔ تب کوئنٹن کو سمجھ آیا۔ اس نے جواب دیا، ہاں بالکل، اور تم کون ہو؟ نمبر 007۔ جیسے ہی اس نے کوڈ نام بتایا، کوئنٹن کو فوراً یاد آیا۔ اس نے پوچھا، تم پچھلے ٹورنامنٹ کے رنر اپ ہو؟ دوسری طرف کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اس نے کہا، ہاں یوں کہہ سکتے ہیں۔ کوئنٹن نے موقع پا کر فرمین کو سمجھایا، بگ سسٹر نمبر 007 ایک زبردست مارشل آرٹس ماسٹر ہے جو پچھلے ٹورنامنٹ میں اچانک سامنے آیا۔ وہ مسلسل جیتتا گیا اور کلاس ایف تک پہنچا۔ وہ اور بگ برادر دونوں طاقتور تھے۔ وہ چیمپئن کے لیے پسندیدہ تھا مگر آخری مقابلے میں نہیں آیا، اس لیے چیمپئن کا ٹائٹل بگ برادر کو ملا اور نمبر 007 رنر اپ رہا۔ پھر اس نے نمبر 007 سے پوچھا، تم فائنل میں کیوں نہیں آئے؟ نمبر 007 کی نظر ان دونوں پر پڑی اور اس نے کہا، مجھے آخری لمحے پر ایک مشن مل گیا تھا۔ مشن کا لفظ سنتے ہی دونوں کو کچھ اندازہ ہوا۔ کوئنٹن بولا، اوہ افسوس، لیکن یہ تمہارا اس سال پہلا موقع ہے نا؟ اس سال بگ برادر کے علاوہ باقی سب پرانے فائٹرز کلاس ای میں گرا دیے گئے تھے۔ جیتنے کے لیے دوبارہ لڑنا پڑ رہا تھا، اس لیے 007 کا پرسکون رہنا ظاہر کرتا تھا کہ یہ اس کا پہلا مقابلہ ہے۔ یقیناً، نمبر 007 نے سر ہلایا اور کہا، ہاں میں پہلے مصروف تھا، لگتا ہے اس سال مارشل آرٹس کے ماہرین کا رش بڑھ گیا ہے۔ اس نے وی آئی پی حصے میں بیٹھے بینولنس ہال کے شاگردوں کی طرف دیکھا جو سب سے الگ دکھائی دے رہے تھے۔ کوئنٹن خاموش رہا مگر 007 نے فرمین کو دیکھا اور پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ فرمین نے آنکھیں اچکائیں۔ ٹیم میں سب سے نمایاں تو کوئنٹن ہی تھا اور وہ ہمیشہ خاموش رہتی تھی، پھر اس پر اچانک توجہ کیوں دی گئی؟ اس نے بھویں اچکائیں اور سر ہلایا۔ ہاں ایسا لگتا ہے، یہ کہہ کر اس کی جیب میں رکھا فون بجنے لگا۔ فرمین نے اشارہ کیا اور ایک طرف جا کر فون نکالا۔ اس نے پیغام کھولا تو دیکھا للی کا میسج تھا، ٹیسٹ کے نتائج آ گئے ہیں۔ للی دراصل اس کیمیائی تجربے کی رپورٹ کی بات کر رہی تھی جو وکٹر اور باقی لوگوں کے پینے والے محلول پر کیا گیا تھا۔ فرمین نے جواب بھیجا، نتائج؟ للی نے فوراً جواب دیا، یہ تو بس عام سا سپورٹس ڈرنک ہے، فرق صرف یہ ہے کہ عام مشروبات سے زیادہ گاڑھا ہے۔ چاہے مارشل آرٹس کرنے والے ہی کیوں نہ ہوں، انہیں بھی اتنی زیادہ غذائی ضرورت نہیں ہوتی، عام آدمی کو تو بالکل نہیں۔ نتائج نے فرمین کو مایوس نہیں کیا۔ اگر واقعی وکٹر اور باقی سب اتنے طاقتور کسی دوا کے ذریعے ہوئے تھے تو وہ یقیناً مصنوعہ چیز ہوتی ہے، اور اوپر سے ان کا اتنا رازدانہ رویہ بھی مشکوک تھا، لیکن یہ تو بس ایک گاڑھا سپورٹس ڈرنک نکلا۔ جب فرمین سوچ ہی رہی تھی تو دوسری طرف نمبر 007 ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ کوئنٹن نے پوچھا، کیا تم بڑے بھائی کو ڈھونڈ رہے ہو؟ گزشتہ ٹورنامنٹ میں دونوں کا مقابلہ برابر رہا تھا، اس بار وہ لازمی بدلہ لینے آئے گا، ہے نا؟ مگر حیرانی کی بات یہ تھی کہ نمبر 007 نے کہا، میں اس سال دیر سے آیا ہوں۔ یہاں کے کھلاڑیوں میں سب سے بڑی بہن کون سی ہے؟ بڑی بہن کا لفظ سنتے ہی فرمین نے اچانک سر اٹھایا۔ کوئنٹن نے لاشعوری طور پر فرمین کی طرف دیکھا اور جواب دیا، اوہ بڑی بہن اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہیں، اگر تمہیں کچھ چاہیے تو وہیں جا کر مل لو، وہ بہت بڑی اور عضلاتی عورت ہیں۔ نمبر 007 چونک گیا، بہت بڑی اور عضلاتی، یہ ناممکن ہے۔ نمبر 007 نے وضاحت کی، بڑی بہن تو باقاعدہ مارشل آرٹس کی تربیت لیتی ہیں، ایسے میں ان کا جسم بھاری نہیں بلکہ لچکدار ہونا چاہیے۔ میں نے سنا ہے یہاں کچھ لوگ بڑی بہن کا بہروپ بھر کر پیسہ کماتے ہیں۔ پھر اس نے فرمین کی طرف دیکھا، بڑی بہن کا جسم تو بالکل نمبر 28 جیسا ہونا چاہیے۔ فرمین اسے غور سے دیکھنے لگی، لگتا تھا کہ شاید وہ کچھ جان چکا ہے، مگر چونکہ اس نے مزید کچھ نہ کہا، فرمین نے بھی چپ رہنا بہتر سمجھا۔ اس کی شناخت ابھی راز میں رہنی ضروری تھی۔ کوئنٹن نے
گردن اکڑائی اور فخر سے کہا تمہاری نظر بہت تیز ہے۔ نمبر 007 مسکرایا اور کھانے کی جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا چلو بیٹھ کر کچھ کھا لیتے ہیں، لگتا ہے تمہاری باری جلد آنے والی ہے۔ اس سے پہلے کہ پروین کچھ کہتی ایک گہری آواز سنائی دی، نہیں ضرورت نہیں۔ سب نے مڑ کر دیکھا تو ثالث شمائل کو گود میں لیے آتے پایا۔ شمائل نے آدھا ماسک پہنا ہوا تھا اور لالی پاپ پکڑا تھا۔ بڑی بڑی آنکھوں سے وہ سب کو دیکھ رہی تھی۔ ثالث اس کے سامنے آیا، نمبر 007 کی طرف رخ کر کے بولا شکریہ۔ پھر اس نے ایک چاکلیٹ بار نکالا اور پروین کو دیا، اگر بھوک لگے تو یہ فوراً توانائی بحال کر دے گا۔ ساتھ کھڑے کوئنٹن کے ہونٹ بے ساختہ کھچ گئے۔ پہلے تو اسے یہ لگتا تھا کہ یہ خوبصورت لڑکا بڑی بہن کے قابل نہیں، مگر اب جب پتا چلا کہ بڑی بہن دراصل اس کی کزن ہے تو اس کی نظر میں کزن کے شوہر کے لیے معیار اور بھی سخت ہو گئے تھے۔ اس نے ثالث کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ ثالث نے اس کی طرف دیکھا۔ کوئنٹن طنزیہ انداز میں بولا کیا تم تھوڑے زیادہ ہی حساس نہیں ہو رہے؟ مجھے تو دور سے ہی حسد کی بو آ رہی ہے۔ ثالث خاموش رہا۔ کوئنٹن نے آہستہ سے کہا لڑکے تم بڑے دلیر ہو، کیا تمہیں اس کی اصل پہچان معلوم ہے؟ ثالث نے ہلکا سا ابرو اٹھایا اور کہا ہاں۔ کوئنٹن نے 2 بار زبان سے کلک کی۔ بڑا حوصلہ ہے تمہارا کہ ثالث مہدی کو ہی دھوکہ دینے چلے ہو۔ یاد رکھنا اپنی پہچان چھپانا لازمی ہے، ورنہ میری کزن بھی تمہیں بچا نہیں پائے گی۔ نیو یارک میں صرف 2 ہی آدمی ہیں جن سے کوئی پنگا نہیں لیتا، ایک جوئل سمتھ اور دوسرا ثالث مہدی۔ ثالث خود کو دھوکہ دینا، اگر یہ اس کا کزن نہ ہوتا تو وہ شاید اسے مار ہی دیتا، مگر اب خیر قابل برداشت تھا۔ اگلے 5 مقابلے انہوں نے جیت کر سیدھا کلاس ای میں داخلہ لے لیا۔ بڑی بہن، بڑے بھائی اور دنیا کے تیسرے نمبر کے فائٹر کی موجودگی میں ان کے لیے جیتنا بچوں کا کھیل تھا۔ ساتھ ساتھ وکٹر کی ٹیم نے بھی 2 میچ جیتے اور اپنے مخالفین کو پچھاڑا۔ 5 میچ ختم کرنے کے بعد پروین جمائی لے کر رنگ سے باہر نکلی۔ جیسے ہی وہ باہر آئی کوئنٹن بولا بسس نمبر 007 تمہیں گھور رہا ہے۔ پروین نے نظر دوڑائی تو واقعی 007 نیچے بیٹھا اسے مسلسل گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عقیدت بھی تھی اور شک بھی۔ پروین نے ابرو چڑھائے۔ کوئنٹن نے ثالث سے کہا یہ تو عاشق مزاحم نکلا بھائی۔ ثالث سیدھا نمبر 007 کی طرف بڑھا، مگر پروین اور ثالث فطری انداز میں پلٹے اور دروازے کی طرف چل پڑے۔ انہوں نے اسے قریب آنے کا کوئی موقع نہیں دیا۔ نمبر 007 لمحہ بھر رکا، مسکرایا اور بات سمجھ گیا۔ اس نے پیچھا نہ کیا، مگر جیسے ہی پروین اور ثالث دروازے تک پہنچے وکٹر اور اس کی ٹیم تیزی سے ان کے قریب آئی۔ وکٹر نے سرگوشی سے کہا اصل بڑی بہن تم ہی ہو نا؟ پروین چونکی، پھر آنکھیں سکیڑ کر مسکرائی، مگر انکار کیا مجھے نہیں معلوم تم کیا کہہ رہے ہو۔ مگر وکٹر مطمئن تھا۔ اس نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا ہارنا تم سے قبول ہے، مگر اگلی بار ایسا نہیں ہوگا۔ وہ لوگ وہاں سے نکل گئے۔ پروین نے پرواہ نہ کی اور ثالث کے ساتھ باہر نکلنے لگی۔ اسی دوران ایک سفید پر والے ماسک میں ایک شخص اندر آیا۔ وہ خاصا کمزور نظر آ رہا تھا۔ ہر 2 قدم بعد کھانسی ایسی تھی جیسے پھیپھڑے باہر آ جائیں گے۔ ایک آدمی اسے سہارا دے رہا تھا۔ لوگ سرگوشیاں کرنے لگے، اتنی بیماری میں بھی آیا ہے، شاید صرف تماشا دیکھنے آیا ہے۔ مگر وہ شخص سیدھا رجسٹریشن ڈیسک پر پہنچا اور بولا معاف کیجیے گا میں پہلے سے رجسٹر ہوں لیکن آج ہی آیا ہوں۔ کیا میرا اندراج اب بھی درست ہے؟ سٹاف ہچکچایا۔ یہ تھوڑا مشکل ہے، اتنا وقت گزر چکا ہے۔ اسی لمحے اس کا باڈی گارڈ چیک بڑھا دیتا ہے۔ سٹاف نے فوراً قبول کیا اور لہجے میں بدلاؤ آ گیا۔ جی ہاں بالکل درست ہے، آپ کا نمبر کیا ہے؟ پروین کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ یہ مارشل آرٹس ایسوسی ایشن واقعی کنگال لگتی تھی، پیسے کے لیے کچھ بھی کر رہی تھی۔ بعد میں ثالث سے پارکنگ لاٹ میں رخصت ہو کر پروین کوئنٹن کی گاڑی میں گھر جا رہی تھی۔ راستے میں کوئنٹن اچانک بولا پروین کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ کیا کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے؟ پروین نے ریئر ویو مرر میں پیچھے دیکھا، وہ گاڑیوں سے بھرا ہوا تھا۔ کوئنٹن واقعی خفیہ فورسز کے آدمی کے لائق تھا۔ اس کی حس پروین سے بھی زیادہ تیز اور نازک تھی۔ پروین کو بھی یہ احساس تب ہوا جب کوئنٹن نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ پروین نے پوچھا کیا تم انہیں پیچھے چھوڑ سکتے ہو؟ کوئنٹن نے فخر سے جواب دیا یقیناً۔ کیا تمہیں نہیں پتا کہ تم کس کی گاڑی میں بیٹھی ہو؟ وہ لوگ میرا پیچھا کرنے کی جرات کیسے کر سکتے ہیں؟ انہیں اپنی حیثیت کا بہت زیادہ زوم ہے۔
وہ طنزیہ مسکرایا۔ نیو یارک میں صرف میں ہی دوسروں کا پیچھا کر سکتا ہوں، کوئی میرا پیچھا نہیں کر سکتا۔ اسی وقت اس نے ٹریفک لائٹ پر اچانک اسٹیئرنگ گھمایا اور گاڑی کو ڈرفٹ کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی سڑک پر لے آیا۔ پروین نے آئینے میں دیکھا، دو سیاہ گاڑیاں واضح طور پر الجھ گئیں کیونکہ انہوں نے توقع نہیں کی تھی کہ وہ ٹریفک قوانین توڑ کر اچانک رخ بدل لے گا، لیکن فوراً ہی دو اور گاڑیاں سائیڈ سے ان کے پیچھے لگ گئیں۔ کوئنٹن نے ان دو گاڑیوں کو پروین سے بھی پہلے محسوس کر لیا تھا۔ وہ ہنسا۔ لگتا ہے کہ بہت سے لوگ بڑی بہن میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ فکر مت کرو، میں تمہیں ضرور محفوظ رکھوں گا۔ پھر اس نے راستہ بدل لیا۔ گاڑی نیو یارک کی مانوس گلیوں میں ادھر ادھر گھومتی رہی۔ کوئنٹن بہت پروفیشنل تھا۔ آدھے گھنٹے بعد جب وہ ایک اور سڑک پر مڑا تو پیچھے کوئی گاڑی باقی نہیں رہی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ اس نے سب کو چکما دے دیا۔ وہ فخر سے پروین کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیسا تھا یہ؟ اس نے غرور سے تھوڑی اٹھائی۔ پروین نے انگوٹھا اوپر کیا اور کہا، شاندار۔ کوئنٹن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دب نہ سکی۔ اس کا آئیڈیل کوئی اور نہیں بلکہ بڑی بہن تھی۔ اپنے آئیڈیل سے تعریف پانا اسے بے حد خوشی دے رہا تھا۔ اب اسے اور بھی بہتر کارکردگی دکھانی تھی۔ ایسے میں اس کا فون بجا۔ اس نے کال اٹھائی تو جوئل کی آواز آئی، پروین کہاں ہے؟ کوئنٹن نے پیچھے بیٹھی عورت کی طرف دیکھا۔ وہ میرے ساتھ گاڑی میں ہے۔ کیا ہوا؟ جوئل نے کہا، فوراً اسپتال آؤ۔ کوئنٹن نے بے اختیار پوچھا، کیا انکل ایان کی طبیعت خراب ہے؟ جوئل نے آہ بھری، یہاں آ کر سب سمجھ جاؤ گے۔ ٹھیک ہے۔ کوئنٹن نے فوراً یو ٹرن لیا اور گاڑی اسپتال کی طرف دوڑائی۔ پروین نے بھی اندازہ لگا لیا تھا کہ اسپتال میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے۔ جب وہ دونوں اسپتال پہنچے تو واقعی انہوں نے دیکھا کہ جوئل کوریڈور میں گھوم گھوم کر پریشان ہو رہا ہے۔ ان کے قدموں کی آواز سنتے ہی وہ تیزی سے پروین کی طرف لپکا اور بولا، پروین جلدی آپریشن روم میں جاؤ اور انہیں بچاؤ۔ پروین فوراً اندر چلی گئی۔ پروین کے اندر جانے کے بعد کوئنٹن نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ جوئل نے کہا، انکل ایان کا دل اچانک بند ہو گیا ہے، ابھی ان کی جان بچانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ کوئنٹن دنگ رہ گیا۔ اس کا دل بیٹھ سا گیا۔ سچ کہوں تو اس نے ایان کی بیماری کو کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا تھا کیونکہ وہ بچپن سے ہی انہیں بیمار دیکھتا آیا تھا۔ اس لیے جب پہلے پروین نے ان کا آپریشن کیا تو بھی وہ گھبرایا نہیں تھا، لیکن جب سنا کہ ایان کو دل کا دورہ پڑا ہے تو وہ سن سا ہو گیا۔ فوراً بولا، یہ ناممکن ہے۔ جب بھی پروین ان کا آپریشن کر رہی ہو تو کچھ غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر پروین صرف اینٹی ہوتی تو شاید وہ شک کرتا، لیکن وہ بڑی بہن تھی، مارشل آرٹس کی دنیا کی وہی مشہور بڑی بہن۔ وہ کبھی بھی وہ کام نہیں کرتی جس میں وہ پراعتماد نہ ہو۔ جوئل نے اسے دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ عام حالات میں کوئنٹن کب کا شک کرنے لگتا، مگر اس وقت وہ پروین پر اندھا اعتماد کر رہا تھا، لیکن ابھی یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے کہا، مسئلہ یہ ہے کہ انکل ایان نے خود ہی ہوش میں آتے ہی ڈرپ کی سوئی نکال دی تھی۔ جوئل نے گہری آہ بھری، انکل ایان جینے کی خواہش ہی نہیں رکھتے، وہ مزید زندہ نہیں رہنا چاہتے۔ کوئنٹن اتنا گھبرا گیا کہ کوریڈور میں چکر لگانے لگا۔ اب کیا کریں؟ کیا تم نے انکل ایان کو نہیں بتایا کہ پروین ان کی بیٹی ہے؟ جوئل نے کہا، اسی لیے تو میں نے تم دونوں کو بلایا ہے۔ میں چاہتا ہوں پروین انہیں زندہ رہنے کی کوئی وجہ دے سکے۔ وقت گزرتا گیا اور آخرکار آپریشن روم کی لائٹ بجھ گئی۔ ڈاکٹر باہر آیا۔ دونوں نے امید بھری نظروں سے دیکھا مگر اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ ڈاکٹر نے کہا، اینٹی واقعی اپنے نام پر پوری اتری ہیں۔ انہوں نے بزرگ کو ایک بار پھر موت کے منہ سے واپس کھینچ لیا ہے۔ وہ ہوش میں ہے لیکن ان میں جینے کی چاہت نہیں ہے۔ جوئل گھبرا گیا، کیا پروین نے نہیں بتایا کہ وہ ان کی بیٹی ہے؟ ڈاکٹر نے کہا، بتا دیا ہے مگر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ ڈاکٹر ہٹ گیا، آپ لوگ اندر جا کر ان سے آخری بار مل لیجئے۔ جوئل اور کوئنٹن اسٹرل گاؤن پہن کر اندر گئے۔ ایان بستر پر لیٹے تھے۔ وہ اتنے دبلے اور کمزور ہو چکے تھے جیسے کاغذ کی پرچی۔ ان کی حالت صاف بتا رہی تھی کہ وہ عرصے سے کھانا پینا نہیں کر رہے۔ پروین ان کے پاس کھڑی تھی، آنکھوں میں سوال اور بے یقینی تھی۔ اس نے کہا، آپ جینا کیوں نہیں چاہتے؟ چاہے میرے لیے ہی صحیح۔ ایان کی آواز بہت کمزور تھی۔ وہ دھیرے سے بولے، معاف کرنا۔ انہوں نے کھانس کر کہا، مجھے خوشی ہے کہ زمرد نے مجھے دھوکہ نہیں دیا، لیکن یہ سوچ کر دل ٹوٹ جاتا ہے کہ اتنے عرصے سے اکیلی اس تنہائی کی دنیا میں ہے۔ مجھے پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا، مجھے پہلے ہی اس کے پاس جانا چاہیے تھا۔ پروین، انہوں نے کانپتا ہوا ہاتھ پروین کی طرف بڑھایا۔ پروین نے ہونٹ بھینچ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ بولے، براہ کرم اپنے والد کو معاف کر دو کہ وہ خود غرض ہیں۔ میں ساری عمر سچ کا انتظار کرتا رہا، یہ جاننے کے لیے کہ وہ مجھے چھوڑ کر کیوں گئی، لیکن اب جب یہ حقیقت سامنے آ گئی ہے تو دل میں گناہ کا احساس ہے۔ اب وجہ جاننا اہم نہیں رہا، چاہے جو بھی ہو، جو بھی وجہ تھی، مجھے اس پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ یقیناً کسی مجبوری میں گئی تھی۔ میرا فرض تھا کہ
کہ اس وقت اسے آزاد کر دوں اور اب میرا فرض ہے کہ میں جا کر اس کا ساتھ دوں۔ انہوں نے جوئل اور کوئنٹن کو دیکھا جو اندر آئے تھے۔ ان دونوں کی آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ قریب آئے۔ ایان نے کہا، جوئل، کوئنٹن، فرمین میری بیٹی ہے، میں اسے تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ جوئل رو پڑا۔ انکل ایان، اپنی بیٹی کی خود دیکھ بھال کریں۔ ایان نے کمزور مسکراہٹ دی، میں تھک گیا ہوں، واقعی اتنے سال میں ایک زندہ لاش کی طرح جی رہا ہوں، اب جانا ہی میری سب سے بڑی راحت ہے۔ تینوں نوجوان ساکت رہ گئے۔ کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ پروین کے بیٹی ہونے کا سچ جان کر ایان مزید جینے کے بجائے مرنے کا فیصلہ کر لیں گے۔ پروین نے مٹھی سختی سے بھینچی۔ کیا باپ بیٹی ابھی ملے ہی تھے کہ موت انہیں جدا کر دے گی؟ نہیں، پروین کبھی بھی ایسا ہونے نہیں دیتی۔ کوئنٹن کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھی۔ وہ چیخ کر بولا، انکل ایان، اپنی بیٹی کا خود خیال رکھو، زندہ رہو اور اٹھ کھڑے ہو، ورنہ میں اسے روز ماروں گا۔ جوئل، جو ہمیشہ سنجیدہ مزاج رہتا تھا، خود پر قابو نہ رکھ سکا اور بولا، انکل ایان، کیا آپ کو ڈر نہیں ہے کہ میں آئندہ خود غرضی سے کام لوں اور اسمتھ فیملی پر قبضہ کر لوں اور پروین کو کچھ نہ دوں؟ اور پھر پروین سالد سے شادی کرنے والی ہے، کیا آپ کو ڈر نہیں کہ وہاں جا کر دبائی جائے گی؟ اس کے پاس باپ نہیں ہے اور وہ گاؤں سے آئی ہے، اب تو مہدی فیملی بھی اسے حقیر سمجھتی ہے، اسے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ایان نے کمزور سی آواز میں آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، جوئل، کوئنٹن، تم لوگ تو نہیں؟ جوئل نے فوراً کہا، میں کروں گا، واقعی کروں گا انکل ایان، جاگ جاؤ، آپ مر نہیں سکتے، انکل ایان اٹھ جاؤ۔ جوئل اور کوئنٹن دونوں زارہ کتار رو رہے تھے۔ وہ شخص جو بستر پر لیٹا تھا بچپن سے ہی طاقتور اور بااثر رہا تھا، مگر اب وہ کمزور تھا، زیادہ تر بیمار رہتا تھا اور نہ ہی جاگنا چاہتا تھا، جیسے اسے جینے کی کوئی امید ہی نہ ہو۔ لیکن جوئل اور کوئنٹن یہ کبھی نہ بھولتے کہ جب ان کے والدین نے انہیں چھوڑ دیا تھا تب انکل ایان نے ہی آگے بڑھ کر انہیں پالا تھا اور کہا تھا، تم سب نیک بچے ہو، خاص طور پر جوئل۔ اگر انکل ایان نہ ہوتے تو اسے 3 سال کی عمر میں اسمتھ فیملی سے نکال دیا جاتا، وہ ایک آوارہ کتے کی طرح سڑکوں پر مر جاتا۔ یہ انکل ایان ہی تھے جنہوں نے اسے نہ صرف اسمتھ فیملی کا حصہ بنایا بلکہ اسے فیملی کی ذمہ داریاں بھی دیں۔ جو کچھ آج جوئل کے پاس تھا سب انکل ایان کی وجہ سے تھا۔ جوئل نے انکل ایان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ انکل ایان، اس وقت ایک ٹھنڈی آواز آئی، کیا میں ان سے اکیلے میں بات کر سکتی ہوں؟ جوئل اور کوئنٹن نے چونک کر پروین کی طرف دیکھا، وہ ایک طرف کھڑی تھی۔ شاید بچپن سے نہ جاننے کی وجہ سے اس کے تاثرات کچھ سرد اور دور تھے۔ اس کی آنکھوں میں جو حیرانی نہیں تھی بلکہ سنجیدگی تھی۔ جوئل اور کوئنٹن نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر باہر نکل گئے۔ جاتے ہوئے جوئل نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ پروین بستر کے قریب گئی اور کہا، آپ ان دونوں کے لیے بہت اچھے ہیں۔ ایان نے کڑواہٹ سے مسکرا کر کہا، میں نے باپ کا فرض پورا نہیں کیا۔ پروین نے اچانک کہا، اب آپ کے پاس اپنی ذمہ داریاں پورا کرنے کا موقع ہے۔ یہ کہہ کر اس نے جھک کر ایان کے کان میں کچھ سرگوشی کی۔ ایان کی آنکھیں اچانک حیرت سے کھل گئیں۔ جب جوئل نے دروازہ بند کیا تو اس نے ایان کی لرزتی ہوئی آواز سنی، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ 2 منٹ بعد آپریشن روم کا دروازہ کھلا۔ پروین نے ایان کا بستر باہر دھکیلا۔ ایان آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ جوئل کا دل ڈوب گیا۔ اس نے کوئنٹن کی طرف دیکھا۔ دونوں نے پروین کی طرف نظر ڈالی۔ کوئنٹن نے گھبرا کر پوچھا، انکل ایان، وہ مرے نہیں ہیں؟ پروین کی پرسکون آواز نے جوئل اور کوئنٹن کو سکون پہنچایا۔ کوئنٹن نے احتیاط سے پوچھا، تو پھر میں نے انہیں 2 انجیکشن دیے ہیں، وہ سو گئے ہیں، انہیں آرام کی ضرورت ہے، اگلے چند دنوں تک کسی بھی حالت میں انہیں پریشان نہ کرنا، چاہے شیر کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس کا جسم اندر سے خالی ہو چکا ہے، انہیں جڑ سے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر اس نے جوئل کی طرف دیکھا، میرے پاس کچھ نسخے ہیں، میں تمہیں لکھ دوں گی۔ جوئل نے جلدی سے سر ہلایا، میں انتظام کروں گا کہ روزانہ انکل ایان کے لیے تازہ کھانا تیار ہو۔ تینوں وی آئی پی وارڈ میں داخل ہوئے۔ پروین نے ایان کی حالت چیک کی اور کہا، وہ فی الحال نہیں مریں گے۔ جوئل نے احتیاط سے پوچھا، تو فی الحال کے بعد؟ پروین نے کہا، اگر تم میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرو اور پابندی سے دیکھ بھال کرو تو وہ اپنی قدرتی عمر تک جی سکتے ہیں۔ یہ سن کر جوئل نے سکون کا سانس لیا۔ پروین نے موبائل کھولا اور نوٹس ایپ کھول کر تیزی سے ہدایات لکھی اور جوئل کو بھیج دیں۔ جوئل نے دیکھا یہ سب بنیادی دیکھ بھال کے بارے میں تھا جو اسپتال کا عملہ آسانی سے کر سکتا تھا۔ کوئنٹن نے تجسس سے پوچھا، کیا تم آئندہ انکل ایان کی خود دیکھ بھال نہیں کرو گی؟ پروین نے اسے گھورا اور کہا، مجھے لوگوں کی دیکھ بھال کرنا نہیں آتا۔ یہ سب کرنے کے بعد پروین نے کہا، میں اولڈ میڈی کو دیکھنے جا رہی ہوں۔ اولڈ میڈی کو بچانے کے بعد سے وہ اسپتال میں زیر علاج تھا کیونکہ وہ شدید زہر کا شکار رہا تھا اور پہلے ہی دماغی بیماری سے جو
سے جھوج رہا تھا۔ پروین اس کے کمرے میں گئی، پھر گھر جانے لگی تو اس نے باہر کوئنٹن کو دیکھا۔ اس نے بھویں اٹھائیں اور پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کوئنٹن نے کنگارتے ہوئے کہا، میں تمہیں گھر چھوڑنے آیا ہوں۔ پروین نے بے بسی سے کہا، ٹھیک ہے۔ گھر پہنچ کر پروین اوپر گئی اور حارث کو دیکھا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور نہانے جانے لگی جب حارث نے اچانک رازدانہ انداز میں کہا، ممی آپ کو پتا ہے ابھی انکل جوئل ہمیں لینے آئے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے ڈرائیور سے کہا ہمیں واپس لیا اور وہ خود چھوٹی موم تانیہ کے پیچھے گئے۔ جب پروین اولڈ میڈی کو دیکھنے گئی تھی، جوئل نے عملے کو انتظام دیا تھا کہ وہ میاں اور حارث کو اسکول سے لے آئیں، لیکن وہ تانیہ کے پیچھے کیوں گئے؟ پروین نے بھویں اٹھائیں اور مسکرا کر حارث کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں سمجھ گئی۔ حارث نے پلکیں جھپکائیں اور اچانک بولا، ممی کیا چھوٹی مام تانیہ میری آنٹی بننے والی ہیں؟ پروین حیران ہوئی، یہ چھوٹا بچہ بہت کچھ جانتا تھا۔ اس نے پوچھا، کیا تم چاہتے ہو کہ وہ تمہاری آنٹی بنے؟ حارث نے سنجیدگی سے سر ہلایا، ہاں چھوٹی موم، میاں سے بہت اچھا سلوک کرتی ہیں۔ پروین نے کچھ محسوس کیا اور پوچھا، تم کہنا چاہتے ہو کہ میاں کی ممی اس سے اچھا سلوک نہیں کرتی تھی؟ حارث نے سوچ کر کہا، نہیں وہ اچھا سلوک نہیں کرتی تھی۔ پروین نے بھویں سے کھیل لی اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ آؤ ٹھیک سے بتاؤ، حارث نے سنجیدگی سے کہا، یہ سب میرے اندازے ہیں۔ پروین ہمیشہ یہی سمجھتی تھی کہ میاں کی ماں اس سے پیار کرتی ہے، اگر کون اپنی بیٹی سے برا سلوک کرے گا۔ وہ یہ بھی سمجھتی تھی کہ ریانا اور جوئل کے تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے دونوں ساتھ نہیں ہیں، مگر حارث کی اگلی باتوں نے اس کی سوچ ہی بدل ڈالی۔ حارث نے کہا، ممی اگر مجھے ریاضی بہت پسند ہو تو کیا آپ مجھے یہ پڑھنے سے روکیں گی؟ پروین نے جواب دیا، بالکل نہیں۔ سب جانتے تھے کہ شمائل کو گیمز کھیلنا پسند تھا، اسے خوش رکھنے کے لیے پروین نے اجازت دی تھی کہ وہ کھیلے، لیکن وقت کی حد مقرر کر دی تھی۔ حارث نے سر ہلایا اور کہا، میاں کی ماں جانتی ہے کہ اسے ڈانس کرنا کتنا پسند ہے، لیکن وہ اسے سیکھنے نہیں دیتی، بلکہ میاں اپنی ماں سے بہت ڈرتی ہے۔ پروین چونکی، ڈرتی ہے؟ کیا کوئی بچہ اپنی ماں سے ڈرتا ہے؟ اسے لگا حارث نے غلط لفظ استعمال کیا ہے۔ کیا اس لیے کہ اس کی ماں بہت سخت ہے؟ حارث نے سر ہلایا، نہیں۔ اس نے کچھ سوچ کر کہا، ظالم یعنی حارث بھی بہت سخت ہے، لیکن میں جانتا ہوں وہ میرے بھلے کے لیے کرتے ہیں۔ کبھی کبھی میں ان سے ناراض ہو کر کھانا چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے آخرکار وہ مان جائیں گے، لیکن میاں اپنی ماں سے اس لیے ڈرتی ہے کہ اسے یقین نہیں کہ وہ کبھی مانے گی بھی یا نہیں۔ پروین حیران رہ گئی، گرچہ حارث کی باتیں ادھوری تھی لیکن پروین نے مطلب سمجھ لیا تھا، کیونکہ ثالث اس کا باپ تھا، چاہے وہ سختی کرے یا مارے بھی، حارث پھر بھی اس کی عزت کرتا تھا اور اس سے نہیں ڈرتا تھا۔ لیکن میاں کی ماں اس کے لیے اجنبی اور برا شخص تھی۔ میاں کو اس کے ساتھ ذرا بھی تحفظ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ پروین نے پوچھا، یہ سب تمہیں میاں نے بتایا ہے؟ حارث نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، یہ سب میں نے خود دیکھا اور محسوس کیا ہے۔ پروین نے ماتھے پر بل ڈالے، اگر حارث کی بات درست تھی تو یہ معاملہ واقعی سنجیدہ تھا، لیکن آخرکار حارث ابھی صرف 5 سال کا بچہ تھا۔ اس کے نتائج پر پروین جتنا سوچتی جا رہی تھی، دماغ اتنا الجھتا جا رہا تھا، کیونکہ جو حقائق حارث نے بیان کیے تھے وہ اس کی محسوسات پر مبنی تھے، اور حقیقت کیا ہے یہ وہ نہیں جانتی تھی، لیکن وہ حارث کو جھٹلا نہ سکی اور اس کی باتوں کو سوچنے لگی، اور یہ اس نے دل میں سوچا کہ وہ ساری باتوں کو اپنی طور پہ ان کی تحقیق کرے گی اور پھر جوئل کو اگر بتانا ضروری ہوا تو وہ اس بارے میں اس سے تفصیلاً بات کرے گی، اور پھر تانیہ اور جوئل کا معاملہ کیا ہوگا اس کو دیکھے گی۔ مضافات میں تانیہ نے گاڑی روکی اور سامنے بیٹھے بے شرم آدمی کو گھورا۔ دفتر سے واپسی پر جیسے ہی وہ گاڑی لاک کرنے لگی، اس نے پیچھے کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا۔ تانیہ نے چاہا کہ اسے خوب سنائے، لیکن اس کی بات نے اسے چپ کرا دیا۔ اگر لڑائی کرنا چاہتی ہو تو کر لو، لیکن پھر سب کو ہمارے رشتے کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ اگر نہیں چاہتی تو گاڑی چلاؤ۔ تانیہ بے بس ہو گئی۔ بطور کنڈرگارٹن ٹیچر وہ اسکول میں تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اس نے دانت پیس کر گاڑی چلائی، راستے بھر طنزیہ لہجے میں بولی، مسٹر سمتھ
کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ میرا آپ سے کیا رشتہ ہے؟ جوئل نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا میں تمہارا سابق بوائے فرینڈ ہوں، منگیتر ہوں، شوہر ہوں، یا یوں کہو کہ مجھ سے اپنی سابق گرل فرینڈ کو بھلایا نہیں جا رہا۔ یہ سن کر تانیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا مسٹر اسمتھ، آپ کی منگیتر اور بیٹی ہے، میرا پیچھا کر کے مجھے تنگ کرنا ٹھیک ہے؟ جوئل نے آنکھیں جھکائیں۔ تانیہ، کل تم اتنے غصے میں کیوں تھی؟ کیا تمہیں جلن ہوئی تھی؟ جلن؟ تانیہ اس کے الفاظ پر اٹک گئی۔ پھر اسے احساس ہوا کہ جب سے اس نے ریانا کی فیس بک پوسٹ دیکھی تھی وہ واقعی ناراض اور بے عزت محسوس کر رہی تھی۔ پہلے وہ جوئل اور میاں کی حقیقت جان کر بھی خود کو خوش سمجھ رہی تھی، لیکن ریانا کی پوسٹ نے اسے حقیقت کا احساس دلایا۔ میاں دراصل جوئل اور ریانا کی بیٹی ہے، اس کی نہیں۔ پھر وہ کیوں اتنی خوش تھی؟ کیوں میاں کی سالگرہ پر خوش ہو رہی تھی؟ وہ رات بھر نہ سو سکی۔ جب وطن لوٹنے کی تیاری کر رہی تھی اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اب جوئل سے کبھی رابطہ نہیں کرے گی، لیکن آج پھر وہ اس کے سامنے تھا۔ وہ خود پر غصہ تھی اور جوئل پر بھی، جو اسے بار بار الجھا رہا تھا۔ جب گاڑی رکی تو وہ خاموش رہی، پھر آہستہ سے کہا ہاں مجھے جلن ہوئی تھی۔ جوئل چونک گیا۔ تانیہ نے جھکے سر کے ساتھ کہا۔ اس کا کندھا ہل رہا تھا۔ وہ بچپن سے کبھی زیادہ نہیں روتی تھی، مگر آج کیوں رو رہی تھی؟ وہ ہنس پڑی اور بولی ہاں میں مانتی ہوں، اب خوش؟ پھر اس نے اوپر دیکھا اور مسکرا کر کہا کیا آپ خوش ہو کہ میں مان رہی ہوں کہ میں ایک گری ہوئی عورت ہوں جو کسی اور کے منگیتر پر نظر رکھتی ہے؟ کیا خوش ہو کہ میں نے مان لیا میں ہمیشہ تمہارے سامنے کمتر رہوں گی؟ کیا خوش ہو؟ یہ کیا خوش ہو اس کی سالوں کی تکلیف کا نچوڑ تھے۔ یہ 3 لفظ کیا خوش ہو اس کی سالوں کی تکلیف کا نچوڑ تھے۔ سوئٹزرلینڈ میں اس کے کئی چاہنے والے تھے، لیکن وہ کسی کو پسند نہیں کر سکی۔ وہ یہ ماننے کو تیار نہ تھی کہ اس نے آج تک جوئل کو نہیں بھلایا، چاہے وہ اس کی بہن کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو جس سے وہ نفرت کرتی تھی۔ اس کی مسکراہٹ کے ساتھ آنسو بہہ نکلے۔ اسی وقت جوئل نے اس کا کندھا پکڑا۔ تانیہ نے فوراً ہاتھ جھٹک دیا اور غصے میں گاڑی سے نکل گئی۔ جوئل نے پیچھا کیا۔ تانیہ نے اسے دھکا دیا اور دروازہ کھولا۔ جوئل نے اسے پیچھے سے زور سے پکڑ لیا۔ تانیہ نے غصے سے کہا جوئل آخر تم چاہتے کیا ہو؟ سن لو، چاہے میں نے تمہیں بھلایا نہیں، لیکن میں تمہاری دوسری عورت کبھی نہیں بنوں گی۔ میں کمزور سے ہی لیکن یہ حد عبور نہیں کروں گی۔ چھوڑ دو ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی۔ لیکن جوئل نے نہیں چھوڑا۔ تانیہ نے فون اٹھایا ہی تھا کہ جوئل نے کہا انکل ایان کی حالت نازک ہے۔ تانیہ ٹھٹک گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ایان جوئل کے لیے کتنے اہم ہیں۔ جوئل بولا انکل ایان اور زمرد 20 سال پہلے جدا ہو گئے تھے۔ اس کی سب سے بڑی حسرت یہی رہی کہ وہ زمرد کے ساتھ نہ رہ سکا۔ اب جب کہ اسے پتا ہے کہ پروین اس کی بیٹی ہے، وہ پھر بھی مرنے کے بعد زمرد کے ساتھ جانا چاہتا ہے۔ تانیہ ہم دوبارہ ملے ہیں اور اس بار میں نہیں چھوڑوں گا۔ اسمتھ ہاؤس میں پروین نہا کر نیچے جانے لگی تھی، لیکن دروازہ کھولتے ہی سامنے کوئنٹن کھڑا تھا۔ وہ 26 سال کا ہو چکا تھا مگر ابھی بھی نوجوان لگتا تھا۔ وہ دیوار سے لگا ہوا تھا اور پروین کو دیکھتے ہی سیدھا کھڑا ہو گیا۔ پروین نے حیرت سے پوچھا کیا ہوا؟ کوئنٹن نے سنجیدگی سے کہا پروین تم نے انکل ایان سے ایسا کیا کہا تھا جس نے اچانک انہیں جینے کی امید دے دی؟ پروین نے بھویں اچکا کر اس کی طرف دیکھا۔